اقامت میں الفاظ دوبارہ دہرائے جائیں یا ایک بار اقامت میں؟ سنت دوبارہ یعنی تکبیر کہنے والا، اقامت۔ یا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں تکبیر کہنے والا 2 دفعہ کہے، جی جی، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ مطلب دوہری اقامت کہی جائے ایسے اکیلے؟ اگر اذان دوہری ہے تو اقامت بھی دوہری کہی جائے، اگر اذان سنگل ہے تو اقامت بھی سنگل کی جائے۔ یہ میں پانی اس لیے زیادہ پی رہا ہوں تاکہ آپ کا کھانا کم کھائے۔ اذان دوہری اور سنگل کا احناف نہیں سمجھتے، اہل حدیث اچھی طرح سمجھتے۔ 2 صحابی تھے، ایک تھے ابو محذورہ، ایک تھے حضرت بلال۔ ابو محذورہ بیت اللہ کے مؤذن تھے مکے کے، حضرت بلال مسجد نبوی کے مؤذن تھے مدینے کے۔ تو ایک اذان آپ نے بلال کو سکھلائی، ایک مکے والے مؤذن ابو محذورہ کو سکھلائی۔ جو مکے والے مؤذن کو آپ نے سکھلائی وہ شہادت کے جو کلمے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، عام اذان میں ہم 2 دفعہ کہتے ہیں، اس کو آپ نے 4 دفعہ سکھلائی۔ اس کو ہم کہتے ہیں دوہری اذان، یا ہم ترجیح والی اذان بھی کہتے ہیں۔ اس کو شہادت کے کلمے 4 دفعہ سکھلائے، باقی اذان اسی طرح۔ اور بلال کو شہادت کے کلمے 2 دفعہ سکھلائے، اور بلال کو جب شہادت کے کلمے 2 دفعہ سکھلائے تو تکبیر یعنی اقامت کے کلمات ایک دفعہ کہے، وہ سنگل کہے بلال کو۔ اور ابو معذورہ کو جب شہادت کے کلمے ڈبل سکھلائے تو اقامت کے کلمات 2 دفعہ کہے، ڈبل کہے۔ تو اب حنفی کیا کرتے ہیں، اقامت لیتے ہیں ابو معذورہ والی اور اذان لیتے ہیں بلال والی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ جو پڑیا ڈاکٹر نے آپ کو دہی کے ساتھ کھانے کی بتائی ہے وہ آپ دودھ کے ساتھ نہیں لے سکتے۔ ابو محذورہ والی اذان کے ساتھ ابو محذورہ والی تکبیر ہوگی، بلال کی اذان کے ساتھ حضرت بلال والی تکبیر ہوگی۔